السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب بہتر ہوں گے۔ سوچئے ایک ایسا چیمپئن ریسلر جسے پورے بغداد میں کوئی نہیں ہرا سکتا تھا، لیکن ایک دن اس نے خود ہارنا پسند کیا اور وہی ہار اس کی سب سے بڑی وکٹری بن گئی۔ یہ اس دور کی بات ہے جب بغداد علم، تہذیب اور اسپریچولیٹی کا مرکز تھا۔ اسی بغداد میں ایک نوجوان کا نام ہر زبان پر تھا، حضرت جنید بغدادی۔ اس وقت لوگ انہیں ایک بڑے چیمپئن ریسلر کے طور پر جانتے تھے۔ ان کی طاقت، اسکل اور شہرت پورے بغداد میں مشہور تھی۔ لوگ کہتے تھے جنید کو ہرانا ناممکن ہے، وہ اکھاڑے کا بادشاہ ہے۔ ایک دن بغداد کے بادشاہ نے ایک بہت بڑا ریسلنگ کمپٹیشن رکھنے کا اعلان کیا۔ بادشاہ نے کہا جو کوئی جنید بغدادی کو ہرا دے گا اسے بڑی ریوارڈ اور دولت دی جائے گی۔ پورے بغداد ایکسائٹمنٹ سے بھر گیا، لیکن کوئی بھی مقابلے کے لیے آگے نہیں آیا کیونکہ ہر کوئی جنید کی طاقت سے واقف تھا۔ تبھی بھیڑ میں سے ایک بوڑھا، کمزور، دبلا پتلا شخص کھڑا ہوا اور بولا، میں مقابلہ کروں گا۔ یہ سن کر پورا میدان ہنس پڑا۔ لوگ کہنے لگے یہ تو کھڑا مشکل سے ہو پا رہا ہے، یہ چیمپئن کو کیا ہرائے گا؟ آخر مقابلے کا دن آ گیا۔ ہزاروں لوگ میدان میں موجود تھے۔ بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا تھا اور دونوں مقابلے کے لیے تیار تھے۔ ایک طرف بغداد کا چیمپئن، دوسری طرف ایک کمزور بوڑھا انسان۔ مقابلہ شروع ہونے سے پہلے وہ بوڑھا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب آیا اور دھیرے سے بولا، میں کوئی ریسلر نہیں ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ایک سید ہوں۔ میرے بچے کئی دنوں سے بھوکے ہیں، مجھ پر بڑا قرض ہے۔ اگر میں جیت گیا تو ملنے والی ریوارڈ سے میرے بچوں کا پیٹ بھر جائے گا۔ پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے کہا، کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی خاطر اپنی شہرت قربان نہیں کر سکتے؟ یہ سن کر جنید بغدادی کا دل کانپ اٹھا۔ ایک طرف ان کی سالوں کی شہرت تھی، دوسری طرف ایک بھوکا پریوار، ایک مجبور سید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد۔ انہوں نے دل میں سوچا، اگر میری عزت چلی جائے لیکن کسی بھوکے بچے کا پیٹ بھر جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں بلکہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ مقابلہ شروع ہوا۔ لوگ سانس روک کر دیکھ رہے تھے۔ پہلے کچھ منٹ جنید نے کچھ داؤ پیش لگائے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ پھر اچانک انہوں نے اپنی پوری طاقت روک لی اور خود زمین پر گر گئے۔ پورا میدان سن رہ گیا۔ وہ بوڑھا سید ان کے سینے پر بیٹھ گیا اور ونر گھوشت کر دیا گیا۔ پورا بغداد شوق میں تھا، کسی کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ جو لوگ کل تک ان کی تعریف کرتے تھے آج وہی ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ جنید ختم ہو گیا، وہ ڈر گیا، اس کی طاقت جھوٹی تھی۔ ان کی برسوں کی شہرت ایک دن میں ختم ہو گئی، لیکن ان کے دل میں سکون تھا کیونکہ کہیں ایک گھر میں کچھ بچے بھوکے نہیں سوئیں گے۔ اسی رات جب پوری دنیا انہیں ہارا ہوا سمجھ رہی تھی وہ سو گئے، اور پھر ایک ایسا خواب آیا جس نے ان کی پوری زندگی بدل دی۔ انہوں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور سنا کہ اے جنید، تم نے میری اولاد کی خاطر اپنی شہرت قربان کر دی، تم نے بھوکے بچوں کی خاطر اپنی عزت چھوڑ دی، آج سے تمہارا نام اولیاء اللہ میں لکھ دیا گیا ہے۔ صبح جب جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے تو ان کی پوری زندگی بدل چکی تھی۔ ان کا دل دنیا سے ہٹ کر اللہ کی طرف مڑ چکا تھا۔ اب انہیں نہ شہرت چاہیے تھی، نہ دولت، نہ دنیا کی تعریف۔ دھیرے دھیرے انہوں نے اپنا پورا وقت عبادت، ذکر، تقویٰ اور تصوف میں لگا دیا، اور وہی جنید جو کبھی بغداد کے چیمپئن ریسلر تھے آگے چل کر سید الطائف، امام تصوف حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ دنیا سمجھ رہی تھی کہ جنید ہار گئے، لیکن حقیقت میں وہ ان کی سب سے بڑی وکٹری تھی، کیونکہ انہوں نے اکھاڑے میں ایک انسان کو جتایا اور اپنے نفس کو ہرا دیا۔
کبھی کبھی جو ہار دنیا کو دکھائی دیتی ہے وہی اللہ کے یہاں سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ ایک بھوکے بچے کی مسکان ہزاروں ٹرافیز سے بڑی ہوتی ہیں۔ ایک مجبور کی مدد ہزاروں وکٹریز سے بڑی ہوتی ہیں۔ طاقتور وہ نہیں جو لوگوں کو ہرا دے، اصلی اسٹرانگ انسان وہ ہے جو اپنے ایگو، اپنی شہرت اور اپنے نفس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ فالو اور سبسکرائب انمول موتی فار ایور، ورنہ ایسی ہارٹ ٹچنگ، ایموشنل اور ایمان افروز اسٹوری مس ہو جائیں گی۔